یونیورسٹی سے آتے ہوئے ایک بھکاری پر نظر پڑی جو کھاسی دھوپ میں بیٹھا ہوا تھا، جس کے نہ ہاتھ تھے اور نہ ہی پاؤں، جس کے اوپر بہت سی مکھیاں بیٹھی تھیں اور وہ ان کو اڑا بھی نہیں سکتا تھا۔ کچھ دیر بعد مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ وہ نہ بول سکتا ہے اور نہ ہی سن سکتا ہے۔ وہ بھیک مانگنے کے لیے تو اچھا بیٹھا ہوا تھا، لیکن صدا لگانے کے بھی قابل نہیں تھا۔ میں مسلسل اس کو دیکھتا اور یہ سوچتا رہا کہ اس بھکاری کی جگہ میں بھی تو ہو سکتا تھا، پھر اس کی جگہ پر میں کیوں نہیں؟ میں نے تو کبھی کوئی ایسا کام بھی نہیں کیا جس کی وجہ سے میں اس حال میں نہیں۔ آخر میں کیوں نہیں اس جگہ پر؟ مجھے کیوں اللہ نے ویسا نہیں بنایا؟ وہ چاہتا تو مجھے دنیا کا مظلوم ترین انسان بنا دیتا، پر اس نے نہیں بنایا۔ میں ساری زندگی بھی سجدے میں رہوں تو بھی اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، کان، سب کچھ تو دے رکھا ہے اللہ نے۔ وہ چاہتا تو مجھے بھی دنیا میں محروم کر دیتا، لیکن مجھے تو اللہ مسلسل عطا کیے جا رہا ہے۔ عطا پر عطا، مسلسل مہربانی، میری نافرمانیوں کوتاہیوں کے باوجود مجھے دیتا ہی چلا جا رہا ہے اللہ۔ اس سارے رحم و کرم کے بعد بھی میں شکر کیوں نہ کروں؟ ان آنکھوں کا جن سے میں دیکھ سکتا ہوں، اس زبان کا جس سے میں ذکر کر سکتا ہوں، ان ہاتھوں کا جن سے میں دعا مانگ سکتا ہوں۔ اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت کا آخر ہم کیوں شکر ادا نہیں کریں؟ اور شکر کا سب سے احسن طریقہ یہ ہے کہ ہم ابھی سے، آج سے اللہ کی اطاعت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا عہد کر لیں۔ اللہ تعالی ہمیں حضور علیہ السلام کی اطاعت اور اپنی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ دوستو، کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے گلہ نہ کریں کہ مجھے یہ نہیں ملا، یہ نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ جو ہمیں دے رہا ہوتا ہے وہ سب سے بیسٹ ہوتا ہے جو ہمیں مل رہا ہوتا ہے۔ جو ہمیں وہ دیتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس پہ صبر شکر کریں، کیونکہ وہ سب سے بہترین دینے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔